اہل ممبران کو مخاطب کر کے کہ ہمیں ممبر سے بیٹھ کر صرف عزاداروں کی اصلاح کی کوشش نہیں کرنی ہے، عزاداروں کو ہدایت حاصل کرنے کی ترغیب نہیں دینی ہے، معرفت کو بڑھانے کی ترغیب نہیں دینی ہے، بلکہ خود اپنی طرف بھی توجہ دینی ہے۔ اس لیے کہ مجتہدین یہ فرماتے ہیں بار بار کہ اگر تم دیکھو کہ تم ایک جگہ پر 3 سال سے خطابت کر رہے ہو اور لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں ہو رہا، تو پھر تمہیں پہلے اپنے احتساب کی ضرورت ہے، پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ یقیناً کہیں نہ کہیں تمہارے عمل میں کوتاہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تمہاری زبان میں تاثیر پیدا نہیں کر رہا۔ اس لیے کہ جب زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کے دلوں پر اثر ہوتا ہے، ورنہ ہم صرف محض علمی عیاشی کر کے ممبر سے اتر کر چلے جاتے ہیں، صرف اپنا علمی روب جھاڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے زیادہ اس کا مقصد ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور کب تاثیر پیدا ہوتی ہے؟ جب جو میں زبان سے کہہ رہی ہوں اگر میں خود اس پر عمل نہیں کر رہی تو اللہ کبھی میری زبان میں تاثیر پیدا نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر میں ممبر سے لاکھ لوگوں کو حجاب کی تلقین کرتی رہوں کہ حجاب پردہ واجب ہے، پردے کا یہ ثواب ہے، یہ فضیلت ہے، یہ اجر ہے، اور میں خود ایام عزا تو آئیں تو میرے سر پہ سیاہ چادر ہو، اور جب ایام عزا گزر جائیں، ختم ہو جائیں، تو میں جب کسی شادی کی تقریب میں جا رہی ہوں یا میں کسی مال میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں تو پھر میں بے حجاب ہوں، تو اللہ میری زبان میں تاثیر پیدا نہیں کرے گا، بچیوں کا دل راغب نہیں ہوگا حجاب کی طرف، ان کے دل میں شوق پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میری زبان میں تاثیر نہیں ہے، میں خود عمل نہیں کر رہی۔ اگر میں ممبر سے بار بار نماز کی تلقین کرتی رہوں، اول وقت میں نماز کی فضیلت ہے، اول وقت میں امام زمانہ علیہ السلام کا حکم ہے کہ ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے وہ شخص، امام نے 3 مرتبہ ملعون کا لفظ استعمال کیا ہے، جو فجر کی نماز میں اتنی تاخیر کرے کہ تارے چھپ جائیں، اور مغرب کی نماز میں اتنی تاخیر کرے کہ تارے نمودار ہو جائیں، تو مولا ملعون کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور میں ممبر سے تو یہ بات کہوں اور میں جب کہیں بیٹھی ہوں تو میں باتوں میں مشغول رہوں اور اول وقت کو، فضیلت کے وقت کو ضائع کر دوں، تو میری زبان میں تاثیر نہیں آئے گی۔ بالکل اسی طرح باقی تمام امور اسی طرح ہیں کہ میں جھوٹ کے لیے بولتی رہوں کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ جڑ ہے ہر برائی کی، اور میں خود جھوٹ بولتی رہوں، میں غیبت سے روکوں لوگوں کو، اور پھر میں خود جب فون پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ میں اسی طرح گوسپ کرتی رہوں، اسی طرح لوگوں کی غیبت کرتی رہوں، میری زبان میں تاثیر نہیں آ سکتی۔ تو اسی طرح تمام معاملات ہیں کہ جو کچھ میں ممبر سے، اور تمام اہل ممبران کے لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ جو کچھ ہم ممبر سے کہیں پہلے خود عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد لوگوں کو تاکید کریں، تب یقیناً سوسائٹی میں چینج آئے گا، ہمارے معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی نظر آئے گی۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ کتنی زیادہ مجالسوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، پہلے اتنی مجالس نہیں ہوا کرتی تھی جتنی آج مجلسوں کی تعداد بڑھ گئی، جتنے آج اہل ممبران، جتنے آج ان کے پاس ذرائع ہیں علم کو حاصل کرنے کے، یہ ریسورسز پہلے نہیں تھے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج بڑی آسانی سے ہم قم جا کر، نجف جا کر پڑھتے ہیں، وہاں سے علم لے کر آتے ہیں، لیکن معاشرے میں ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، بلکہ اور بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم ہے مگر عمل نہیں ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ عالم بے عمل جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پھینکا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ ممبر بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اگر یہ عطا کر دی گئی ہے تو اس کو ہلکا نہ سمجھیے، اس لیے کہ فرش عزا پر بیٹھنے والوں کا حساب پھر بھی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، لیکن جو اس مقام